جی السلام علیکم، کیسے آپ؟ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک تو بہت خوشی ہوئی مجھے خلیل صاحب کہ آپ اتنے زحمت کی آپ نے اور آپ غریب خانے میں تشریف لائے، گلشن میں مارا ہے آپ، اور شاید یہ آپ کا دوسرا وزٹ ہے، پہلی بار ایک دفعہ آپ جی پہلے بھی جی تشریف لا چکے ہیں۔ میں پہلے آپ لوگوں کا تعارف کروا دوں آج کے مہمان سے، آپ لوگ شکل سے پہچان گئے ہوں گے، یہ ہیں خلیل الرحمان چشتی صاحب۔ ان کو ہم لوگ زیادہ تر ایک اچھے مدرس، ایک اچھے مقرر، ایک اچھے مصنف کے روپ سے جانتے ہیں، لیکن آج ان سے سنیں گے افسانہ زندگی کا، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ کو ان کی زندگی کے کچھ ایسے پہلو سننے کو ملیں گے جو کم سے کم میرے علم میں تو نہیں تھے پہلے، جو آج میں ان سے سننے کے لیے جا رہا ہوں۔ کہاں سے اسٹارٹ کریں؟ میرا خیال ہے چلیں 1952 کے زمانے سے۔ جی جی، دیکھیے میری پیدائش ہوئی ہے حیدرآباد میں، ایک محلہ ہے نام پلی کے نام سے۔ نام پلی؟ ہاں، اچھا اور یہ بہت بڑا ریلوے اسٹیشن بھی تھا اور اچھا، اب بھی ہے۔ جی جی جی، تو بس میری پیدائش وہیں ہوئی ہے، 1952 کی پیدائش ہے۔ ماشاء اللہ۔ زندگی کی 73 بہاریں دیکھ چکا۔ بچپن میں آپ کیسے تھے؟ کیا اتنے ہی سنجیدہ، اتنے ہی بردبار، اتنے ہی یا کوئی تھوڑا بہت شرارت؟ کوئی آئی سوری، مطلب میرے سوال کچھ ہوں گے ایسے، لیکن یہ میں چاہتا ہوں کہ میں چاہوں کہ آپ کے بچپن کے بارے میں جھانک سکوں آپ کی آنکھوں سے۔ اصل میں میری زیادہ تربیت میرے والد نے کی ہے، جی اور جی ان جی، کے اندر ایک حصے مزاح تھی، اچھا اور انہوں نے، اور ظاہر ہے کہ جینیٹیکلی بھی وہ اثرات والد کے میرے اندر موجود تھے، تو وہ ہماری والدہ سے چھیڑ چھاڑ کیا کرتے اچھا، شادی سے پہلے شادی کے بعد؟ تھے شادی کے بعد ہی۔ تو وہ چیزیں پھر میرے اندر بھی آ گئیں، جی اور لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ تھا بہت سنجیدہ، یعنی اچھا میں فضول کاموں میں بالکل دلچسپی نہیں لیتا تھا، کھیل کود میں بھی زیادہ میری دلچسپی نہیں تھی، پڑھنے سے ابتدا ہی سے شوق تھا، رغبت تھی۔ وہ کوئی شرارت کرنے کا دل نہیں چاہتا کہ کنڈی کھٹائی اور بھاگ گئے کسی کے؟ اس طرح کی شرارتیں بہت کی، اچھا، اور ہم بھائی بہن تھے 9، تو ماشاء اللہ۔ گھر میں بہت ادھم مچاتے تھے، کتنے بہن بھائی؟ 6 بھائی اور 3 بہنیں، بس میرا یہیں پہ؟ نمبر دوسرا تھا، ہاں، تو شرارتیں بہت کرتے 9 بہن بھائی میں تو میں بھی آپ کے برابر آ گیا، کیونکہ ہم بھی 4 بھائی اور 5 بہنیں ہیں۔ ماشاء جی، اللہ ماشاء اللہ۔ اچھا تو میرے والد نے، میں جب 7 سال کا تھا، مجھے شکوہ جواب شکوہ زبانی یاد دلا دی تھی۔ 7 سال کی عمر میں جی شکوہ جواب شکوہ؟ ہاں، اور میری تعلیم کچھ والد صاحب نے ایسے کرائی تھی جی کہ مدرسے میں وہاں نہیں داخل کرایا، بلکہ گھر پہ پڑھایا، اور ڈائریکٹلی میں 6 سال کا تھا، 4تھی جماعت میں مجھے۔ یعنی خلیل صاحب ہوم اسکولنگ اس زمانے میں بھی تھی؟ جی بالکل، آج کل ہاں دوبارہ نئے سے آپ سے آ کہہ رہی ہے ہوم سکتے ہیں، اسکولنگ، ہاں۔ تو اس زمانے میں بھی تھا کہ ابتدائی تعلیم اور تربیت گھر کے اندر اور پھر تو جا؟ میں 12 سال کی میری عمر تھی جی، جب میں نے میٹرک کیا، اچھا کیا 12.5 سال کی عمر میں میں نے میٹرک کیا، واقعی؟ واقعی۔ اور میں جب انٹرمیڈیٹ کر کے یونیورسٹی میں گیا جی، تو میری عمر 15 سال تھی۔ یونیورسٹی میں تو آپ یقیناً اسلامک لرننگ ڈپارٹمنٹ شعبہ عربی وغیرہ میں گئے ہوں گے؟ نہیں، میرا تعلق تو زراعت سے ہے، میں اور نے کہا تھا نا بہت سی نئی نئی باتیں سننے کو ملیں گی۔ میں پیشے کے اعتبار سے ہارٹیکلچرسٹ ہوں۔ اچھا 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 اچھا، تو 67 سے لے کر 71 تک، 4 سال تک جی جی میں زرعی یونیورسٹی حیدرآباد میں جی جی پڑھتا جی رہا، جی، اور تو یہ حیاتیات اور نباتات یہ میرا شعبہ تخصص ہے، 67 سے 71 تک، 71 تک۔ 71، سقوط ڈھاکہ تک۔ جی بالکل بالکل صحیح۔ بالکل۔ اچھا، گفتگو بھی آگے چلتی رہے گی، میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات بتاؤں کہ میرے علم میں نہیں تھا، لیکن خلیل چشتی صاحب جو ہیں یہ بائی چوائس پاکستانی ہیں، یہ کینیڈین نیشنل تھے، کینیڈین پاسپورٹ ہولڈر تھے، اور وہاں سے چھوڑ کے پاکستان کی نیشنلٹی اور پاکستانی پاسپورٹ حاصل کیا آپ نے 1985 میں یا 90 میں؟ 85
1985 میں، 1985 اور اس کے بعد پھر آپ پاکستان صحیح معنوں میں منتقل ہوئے 1990s میں، جس کی ابھی ہم باتیں کریں گے. تو ابھی تو خیر یہ پچھلا دہرا رہے ہیں کہ کچھ پھولوں سے آپ کو رغبت تھی، کچھ شاعری سے رغبت تھی. دیکھیے بنیادی طور پر تو میں ادب ہی کا طالب علم تھا، اچھا. لیکن اب وہ شومی قسمت کہ مجھے زرعی یونیورسٹی میں داخلہ مل گیا، تو والد صاحب نے کہا تم یہ کر لو، اور وہ ہاں وہ تو آپ نے ایگریکلچرل بتایا نا کہ انجینئرنگ تھا. 7 تو سال کی عمر میں ہاں کوئی شکوہ جواب شکوہ یاد ہو جائے پوری ہاں. تو ادب سے دلچسپی ہوگی. تو میری حیدرآباد کے جو شعراء تھے جی. ان سے بڑی جان پہچان تھی، اچھا اچھا اچھا، بڑا عقیدت مردم بھی تھی. خیش تھا مخدوم شاعروں محی میں. الدین میرے والد کے دوستوں میں سے تھے، آپ کے والد کے دوستوں میں سے تھے. جی 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 عثمان یونیورسٹی کے. جی تو وہ ہمارے پاس آیا کرتے تھے، جی. اور کامریڈ تھے وہ. تو جا اس زمانے میں ترقی پسند ادب جا ایک فیشن تھا، فیشن تھا، اور اس اور فیشن پیشن میں بھی تھا، فیشن بھی تھا اور ہم بھی پیشن بہہ بھی تھا. گئے اس میں. اچھا. ہاں، اور وہ بہت سارا کلام ہم نے ازبر کر لیا. یعنی تو خلیل الرحمان چشتی صاحب ترقی پسند ادب کی طرف مائل ہو گئے تھے، جی ایک دور وہ بالکل بھی تھا. جی ہاں. بالکل. جا ایک تو والد صاحب کی وجہ سے، اور ایک تو کچھ مطالعے کی وجہ سے. تو مجاز کو، سردار جعفری کو، کیفی اعظمی کو، فیض احمد فیض کو، مخدوم محی الدین کو، کچھ اس زمانے میں افسانے ہم پڑھتے تھے بیدی کے، اور اس طرح آپ نے اس طرح میں کور کر دیا، میں سمجھ سکتا ہوں باقی اور کس کے افسانے ہوں گے. میں نہیں معلوم کروں گا. آپ کے شاگرد بہت سارے طلبات ہوں گے، تو میں وہ باقی افسانہ نگاروں کے نام سے پوچھنا نہیں چاہوں گا. صحیح. تو یہ ایک جنون سا تھا اچھا شعر سننے کا، اور شعر خود بخود یاد ہو جاتے تھے. اچھا، مطلب اتنا فلو میں آنے کے بعد. ہاں، اتنا ذوق پیدا ہو چکا تھا. اور والد صاحب کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ وہ تلفظ پر بہت ٹوکتے تھے، اچھا اور شعر غلط پڑھتے تھے تو وہ ٹوکتے تھے. اچھا. اس کا بڑا فائدہ ہوا کہ میری زبان ہمیشہ سلیس رہی. اور بڑی حیرت کی بات یہ ہے کہ میرے 9 بھائی بہن ہیں، جی. تو صرف میری زبان ہی سلیس اور اچھی ہے بھائی بنسبت. شوق کی ہاں، ایک شوق بھی وہ تھا. ادب کی وجہ سے، جی جی جی. شاعری کی وجہ سے، افسانے کی وجہ سے، اور پھر لوگوں سے ملاقات ہوتی تھی اور ان سے سیکھتے تھے، بڑے لوگوں سے سیکھتے تھے. یہ تو کوئی آپ کو اس دور کے شاعروں میں کوئی اچھا شاعر جس کو آپ بڑے متاثر ہوئے ہوں، اپنے ہم عصر جو زمانے کے لوگ تھے، جنہوں نے آپ کے اندر ایک شوق اور بڑھایا اور اشعار کے پڑھنے کا؟ دیکھیے مخدوم محی الدین کا بہت سارا کلام مجھے زبانی یاد تھا. اچھا اور شاستم کنت اس زمانے میں ایک وہاں کالج ہے انوار العلوم کالج، وہاں پڑھایا کرتے تھے. اچھا. تو ہم شام کے وقت ان شام کی کلاسوں میں جا کے بیٹھ جاتے تھے. اور وہ بہت ہی عجیب و غریب قسم کے آدمی تھے. اچھا. اور ان کے شعر پڑھنے کا انداز، اور ان کا ڈکشن، اچھا. اور ان کے الفاظ، تو ہم نے ان سے بہت کچھ لاشعوری طور پہ سب چیزیں آپ کے سیکھا. اندر اتر رہی تھی وہاں سے. جہاں اور اس زمانے میں ہم جوش کو بہت پڑھتے تھے. جوش کے ہاں آ گئے نا آپ جوش الفاظ تک، کا آ ذخیرہ، گئے نا آپ جوش تک. ہاں الفاظ کا ذخیرہ، جہاں ہاں اور بالکل. زور بیان. ہاں تو ظاہر ہے کہ دوسرے لوگ بھی تھے، لیکن اچھا اسی زمانے میں نے انیس کو بھی پڑھا. اچھا. تو وہ بھن جاتا تھا، گرتا تھا جو دانا زمین پر. میرا سی انیس. ہاں. ہاں تو وہ مراسی انیس، وہ 4 جلدیں ہیں، صالحہ عابد جی. حسین کی مرتب کردہ ہیں. ہاں تو ہر مرثیہ کمال کا ہے، ماشاء اللہ. اور وہ تو لاجواب ہے. جب قطع کی مسافت شب آفتاب نے، جب قطع کی مسافت شب آفتاب آفتاب نے، نے، جلوہ کیا سحر کے رخے بے حجاب نے. جلوہ کیا سحر کے رخ بے حجاب نے. تو وہ بہت ہی بہترین مرثیہ ہے. اور وہ ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھو، واہ. ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھو. گلدستہ مانا کو نئے ڈھنگ سے باندھو. واہ ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھو.
واہ تو میر انیس کا جادو بہت دنوں تک رہا صحیح ہے اور جوش کا جادو رہا، جی لیکن پھر اور چیزیں پڑھتے گئے اقبال بالکل مختلف تھے جی مضامین کے اعتبار سے. ہوں انیس کے ہاں ایک یکرنگی تھی مضامین کی، ہوں لیکن زور و بیان بہت تھا اچھا اور بلاغت اور ادب ہوں بہرحال وہ میر انیس کا خاصہ تھی. ہوں اقبال کے ہاں ہم نے دیکھا کہ جو اس کا ابتدائی کلام تھا اس میں اتنی روانی، اور خصوصاً اس نے انگریزی نظموں کے تراجم کیے وہ بہت شاہکار، سبزے کا ہو بچھونا، اور وہ جو تشبیہ معکوس آپ کو ملتی ہے کہ پانی کو چھو رہی ہے جھک جھک کے گل کی ٹہنی، واہ واہ پھر پانی کو جھک کے چھو رہی ہے جھک جھک کے گل کی ٹہنی، جی جیسے حسین کوئی آئی نہ دیکھتا ہو. آئے ہائے جیسے حسین کوئی آئی نہ دیکھتا ہو جہاں پانی دیکھیے یہاں تشبیہ معکوس ہے. جی 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 تو یہ اقبال، یعنی اقبال تو ایک بحیثیت فلسفی یا اسلامی یہ دائی یا مبلغ، تشبیہ معکوس اور لف و نشر غیر مرتب یہ دونوں ملتی جلتی چیزیں ہیں یا الگ ہے؟ نہیں، لف و نشر میں تو یہ ہوتا ہے کہ پہلے کسی چیز کو آپ جمع کر دیتے ہیں پھر کھول دیتے ہیں، یا پھر پہلے کھولتے ہیں پھر جمع کر دیتے ہیں. لیکن یہ یعنی عموماً یہ ہوتا ہے کہ محبوب کو کسی دوسری چیز سے تشبیہ دی جاتی ہے. جی 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 یہاں دوسری چیز کو محبوب سے تشبیہ دی جا رہی ہے. کوئی اور آپ کے ذہن میں آتا ہے یہ تشبیہ معکوس کے اوپر کوئی شعر ایسا؟ قرآن مجید میں ہیں اس کی مثالیں، بتائیے پلیز. جیسے مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ کی جو والدہ تھیں حضرت حنا، سینٹ این جن کو کہتے ہیں، ان کا ذکر آل عمران میں ہوا ہے. اچھا. تو انہوں نے نظر مانی تھی کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو اللہ کے لیے وقف کروں گی. صحیح. لیکن ہوا یہ اللہ نے بیٹا نہیں دیا، بیٹی دی. بیٹی دی. تو وہاں یہ جملہ آیا ہے لیس الذکر کالانثی، لیس الذکر کالانثی، یعنی بیٹا مثل بیٹی، نہیں بیٹا بیٹی کی طرح نہیں ہوتا. صحیح. لیس الذکر کالانثی، لیس، ہاں صحیح نہیں ہوتا. تو یعنی لیکن وہاں مقصود یہ ہے کہ بیٹی بہرحال بیٹی ہے، وہ لڑکے کی طرح نہیں ہوتی. صحیح صحیح، یعنی اس کے بالکل برعکس معنی مراد. سمجھ گیا. تو یہاں یہ وہی تشبیہ ہے جس کو تشبیہ معکوس کہتے ہیں. جی جی. تو اس سے یہ پہلے کہ مثلا آگے بڑھے، آپ نے 7 سال کی عمر میں شکوہ جواب شکوہ یاد کر لیا تھا. کچھ شوق نہیں ہوتا زمانے میں ڈائری میں کچھ اشعار وغیرہ لکھنا ہے کہ جمع کرنا اچھے اشعار؟ بہت. اور میں، آپ یقین کیجئے کہ اب 10ویں میں تھا اور میٹرک میں تھا تو مجھے بہت ساری کتابیں خریدنے کا شوق تھا. والد صاحب سے کہتا تھا کہ کتاب خریدوں. تو اس زمانے میں عموماً 1 روپے میں کتاب مل جاتی تھی اور بڑی اچھی کتاب ہوتی تھی 2 روپے میں ملتی تھی. صحیح ہے. یہ میں بات کر رہا ہوں 64-65 کی. صحیح ہے. 1 روپے 2 روپے میں کتاب ملتی تھی جی. اور بعد میں پھر کتابیں 4 روپے 5 روپے کی ہونے لگی. صحیح ہے. تو پاکٹ سیریز وہ ساری ہم نے دہلی سے چھپتی تھیں، وہ میں منگوا لیتا تھا. صحیح. اور وہ تقریباً 100 شعراء کی پاکٹ سیریز سے شائع ہوئی تھی. وہ سارا سیٹ میں نے منگوا لیا. اچھا. اور سب کو اتنا شوق تھا آپ کو؟ اتنا شوق. صحیح ہے. یہ میٹرک سے پہلے ہی. کسی نے آپ کو شعر لکھ کے بھی عطا کیے؟ میں کاٹ دوں گا وہ 1000 شعر والی بات جو آپ کے والد کا دوست ہے. جی میرے والد کے ایک استاد تھے، ان کا نام تھا عبد المجید. صاحب بہت بوڑھے آدمی تھے، تقریباً ان کی عمر 60-65 سال تھی. تو والد صاحب نے ان کو ہماری تعلیم کے لیے مقرر کر دیا تھا. تو ہمارے گھر آ کر جو ہم جب آپ ہوم اسکولنگ کر رہے تھے 3-4 بڑے بچے تھے ان کو وہ پڑھایا کرتے تھے. اچھا، میرا شوق دیکھ کر انہوں نے مجھے 1000 اشعار اچھا خود لکھ کر دیے، ایک کاپی بنا کر.
اچھا 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 اچھا، اور وہ یعنی وہ ان کی خوشخطی میں تھے وہ. کیسے اور استاد تھے؟ ہاں آج کل کے حساب سے دیکھیں تو ایک ہوم ٹیوٹر ہے نا صحیح معنوں میں. 1000 اشعار لکھ کر دیے. جی، اور وہ بھی خوش خطی میں. ہاں اب اس میں مجھے ایک شعر بہت یاد ہے، وہ آپ کو سنا دوں. اور میری عمر اس وقت تھی کوئی 10 سال تھی ہوگی، 10 یا 11 سال تھی ہوگی زیادہ سے زیادہ. ہمدم کے لیے ہمدم کی سے گئے قسم، ہمدم کے لیے ہمدم کی قسم، ہم دم سے گئے ہمدم نہ ملا، اچھا نہ ہوا وہ زخم جگر، مرہم تو گئے مرہم نہ ملا. اچھا اچھا، تو یہ اس زمانے کے اپنے. ہاں یہ صنعت لفظی ہے یہاں پر کہ یعنی جی بالکل، ہمدم کو 2 حصے میں توڑ دیا اور مرہم کو بھی 2 حصے میں توڑ دیا. تو یہ آپ کے جو چیزیں استاد عبد المجید صاحب جنہوں نے خوش خطی سے لکھ کے دیے تھے، تو ظاہر اس پہ تو جب استاد کہتا کہ چیزوں کی کوئی نظر پڑے گی، بچپن میں جب چیزیں آ جاتی ہیں جی جی جی، تو اس کے اثرات ساری زندگی. ان سے آپ کیا کیا پڑھتے تھے؟ کیا اردو لٹریچر یا اس کے علاوہ؟ نہیں اردو بھی پڑھتے تھے، ہر وہ جیسے اس زمانے میں ہوتا تھا اردو بھی، اور تھوڑی بہت فارسی وغیرہ بھی؟ نہیں فارسی نہیں پڑھی، فارسی پھر میں نے بعد میں امریکہ میں جا کر پڑھنے کی کوشش کی. اچھا اچھا اچھا. تو وہ اس زمانے میں جو ایک کیمسٹری ہوتی تھی کیمیا کے نام سے، اور طبیعیات ہوتی فزکس کے نام سے، اردو میں یہ ساری کتابیں ہوتی تھیں، اور ریاضی کی کتابیں ہوتی تھی، الجبرا کی کتابیں ہوتی تھی، یہی پڑھتے تھے اس زمانے میں جو تھی. جی تو بات ہو رہی تھی شاعری کی، آپ نے ذکر کیا شکوہ جواب شکوہ کو یاد کرنے کا، انیس کے مرثیوں کا ذکر کیا کہ وہ آپ کو آج بھی یاد کرتے ہیں کہ اس میں آپ کو زبان بولنا سب پہ ادائیگی اب سے آ رہی ہے. غالب کو بھی پڑھا کبھی آپ نے؟ جی ہاں، غالب اصل میں سمجھ میں نہیں آتا تھا. اچھا، غالب بہت مشکل تھا. جی 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 جی. اور یعنی ترکیبیں بڑی مشکل ہوتی تھی. اور تو پھر دیوان غالب گھر میں تو ساری کتابیں تھیں والد صاحب کی بھی، تو آسان آسان شعر پہلے ہم نے یاد کر لی. اچھا، خود بخود ہو گئے وہ. ابن مریم ہوا کرے کوئی اور کوئی صورت نظر نہیں آتی، اور اس موت کا طرح ایک دن معین ہے، نیند کی مراد بھر نہیں. اس طرح کی چیزیں یاد کر لی. پھر ذرا جو شاید ان کے آخری دور کی شاعری تھی، شروع کے دور میں ہاں آسان پسند نہیں تھی، بالکل صحیح، شروع میں مشکل پسند تھے وہ طرز بے دل میں ریختہ لکھنا اسد اللہ خان قیامت ہے، وہ دور اور ہے. اور اب وہ دیکھیے تپش سے وقف، وہ جو کیا شعر ہے، میرا سر رنج بالی ہے، میرا تن بار بستر ہے، تپش سے وقف کش، تپش سے وقف کشمکش ہر تارے بستر ہے. تپش سے وقف کشمکش ہر تارے بستر ہے، میرا سر رنج بالی ہے، میرا سر رنج بالی ہے، میرا تن بارے بستر ہے. یہ اسی دور کی اردو میں تھا، سودا کے جو بالی پہ ہوا شور قیامت. اب تو ہم لوگ بالی بولے ابھی آنکھ لگی ہے. تو یہ غالب کی جو تشبیہات تھیں اور اس کی مشکل ترکیبیں تھیں، تو ہم ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے. بڑا مشکل تھا سمجھنا، بڑا مشکل تھا، بہت مشکل ہو رہا ہے. اور پھر ان کا فارسی بھی تھا ان کے کلام کا. پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ مزہ تو اٹھا لیتے ہیں، مفہوم آپ کو معلوم نہیں ہوتا. اب جیسے میں بتاؤں آپ کو کہ جیسے اس نے کہا عالم تمام حلقے دام خیال ہے. جی 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 جی. تو حلقے دام خیال، اب یہ ترکیب دیکھیے. لیکن بعد میں یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ غالب نے یہاں پر جو الٹی سیدھی بات کہی ہے، یہ اصل میں شنکراچاریہ کا فلسفہ اور ابن عربی کا فلسفہ ہے. اچھا. تو شنکراچاریہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اس دنیا کا وجود ہی نہیں ہے. اچھا. اور ابن عربی بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے
وہم میں ہے، اللہ کا خیال ہے ہم، ہوں، ہمارا وجود ہی نہیں، اچھا ہاں ہمارا وجود ہی نہیں ہے کوئی، ہاں، ہم اللہ کے تو عالم تمام حلقے دام خیال ہے. اچھا 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 تو وہاں یہ سے بعد میں ہمیں بات سمجھ میں آئی، یاد تو کر لی اور کہتے تھے واہ 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 واہ، سمجھ میں کچھ نہیں آتا. ویسے غالب دام بچھاتے بھی بہت تھے، دام ہر موج میں ہے القائے صدقہ میں نہنگ، دیکھیے کیا گزرے ہے قطرے پہ غور ہونے تک، تو دام بچھانا میں غالب سے دیکھا سنا ہے جا. لیکن یہ اچھا آپ نے بڑی دیکھیے پیاری بات کی آپ نے اسی طرح دیکھیے اب شکوہ میں ہم نے یاد کیا نا، تو اس میں عالم کیف ہے، دانائے رموز کم ہے. ہم نے یاد تو کر لیا لیکن اس کا مطلب ہمیں معلوم نہیں تھا. بعد میں پتا چلا کہ ارسطو نے جو 10 سوال اٹھائے او مائی گاڈ، کہ کم اور کیف اور یہ سب کاف سے جو شروع ہوتے ہیں، وائی، ہاؤ، ویئر، یہ سارے انگریزی میں بھی، کیوں، کہاں، کیسے، کب، کیا، کب، تو یہ وہ بات ہے. عالم کیف ہے، دانائے رموز کم ہے. تو یہ پھر یہ چیزیں ہم آہستہ آہستہ، یعنی شعر آپ پہلے یاد کر لیتے ہیں، صحیح مفہوم آپ کے ذہن میں اس وقت آتا ہے جب دیگر علوم پر آپ کی مہارت ہوتی ہے، قرآن مجید پڑھتے ہیں، آسمانی کتابیں پڑھتے ہیں، فلسفہ پڑھتے ہیں، دوسرے مذاہب کا مطالعہ کرتے ہیں، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ آدمی کتنے پانی میں، آدمی یعنی پڑھا لکھا بات تو بھی ہے. صحیح ہے، ہاں ہاں ایک شعر کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ، ایک غنائیت کے ساتھ اس کو پڑھ لینا، ہاں. مزے لینا ایک الگ چیز ہے، لیکن اس کی روح میں اترنا، اس کے لیے تو آپ کو پورا وہ ماحول چاہیے جس میں وہ بات کہی گئی ہوگی. جی دیکھیے وہ ابتدا میں تو ہم لے میں گم ہو جاتے تھے، آہنگ میں گم ہو جاتے تھے. اب وہ جیسے ہمارے ایک بزرگ تھے شاستم کرن، اور وہ رک رک کے ٹہر ٹہر کر کلام پڑھتے تھے. ان کا وہ ایک مشہور غزل ہے ان کی، اس کا ایک شعر ہے کہ یہ جہاں ہے محبس بے اما، یہ جہاں ہے یہ جہاں ہے محبس بے اما، کوئی سانس لے تو بھلا کہاں. واہ، یہ جہاں ہے محبس بے اما، کوئی سانس لے تو بھلا کہاں. تیرا حسن آ گیا درمیاں، یہی زندگی کا جواز ہے. یہی زندگی کا جواز ہے، تیرا حسن آ گیا درمیاں. تو اس وقت جب وہ پڑھتے تھے تو ہمیں پھر پتا چلا کہ یہ جو یہ بحر ہے یہ بحر کامل ہے. اچھا، متفائل متفائل، اور ایک ہی شعر میں درمیان میں اما اور درمیاں یہ قافیے بھی استعمال کر رہے ہیں، اور شعر کو 4 چاند لگ جاتے ہیں.